السلام علیکم ناظرین گرامی. جاوید اختر ملعون لعین اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جن کو شاید آپ سننا بھی پسند نہ کریں، لیکن حقیقت سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے. یہ باتیں جو جاوید اختر آج کر رہا ہے، یہ باتیں 1400 سال پہلے کافر کر کے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جوابات اس میں لکھے جا چکے ہیں. مدعا یہ ہے کہ 45,000 بچے غزہ میں شہید ہوئے اور اللہ دیکھ رہا تھا، تو بچایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کی مدد کر رہا ہے ان کاموں میں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. اب اس کو جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر کے اگر بات کی جائے جیسے یہ کر رہا ہے، تو بات تو نعوذ باللہ الزام میں آتی ہے، صاف ظاہر ہے. اور اس بندے نے کرنے والوں کو سوچا ہی نہیں، اس نے اوپر والے کو سوچ لیا. جو غزہ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس کو سوچا ہی نہیں ہے. اس سے اوپر جو حساب کتاب کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کو سوچ لیا. اس کا جواب تو مفتی شمائل صاحب نے بھی دیا، اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی دیا. آئیے سنتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو کے اینڈ پہ 20 لاجیکل جواب اس بات کے میں لے کے آیا ہوں، مزہ نہ آئے دیکھ لینا. پھر ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ دنیا جس پہ وہ قادر مطلق ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اومنی پوٹنٹ ہے، یہ دنیا چل کیسے رہی ہے اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے، گلے میں جالی مرنا شروع ہوتی ہے، بچہ نیلا ہو جاتا ہے، غریب کا بچہ، اس لیے کہ وہ پاس علاج نہیں. یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے، تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے. وہ اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک، تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو، اومنی پوٹنٹ ہو، اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا، تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی، تم دیکھ رہے تھے. اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا، تم ہو بھی. ارے یار، اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں. آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہے بھی، یہ دنیا ناانصافی سے، ظلم سے، جبر سے، تشدد سے بھری ہوئی. اور آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن. اگر وہ دیکھ رہا ہے اور انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے؟ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کرا دے. اس کے مطلب ہے وہ دخل دے سکتا ہے، وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، بھلے دوسرے آدمی کو نہ ملے، مگر آپ کا کام کر دے گا چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے. تو جب وہ آپ کو نوکری دلا سکتا ہے، لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے، تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے ان کو روک دے، کچھ تو کرے. مجھے تو دنیا میں اس دنیا کا کوئی مالک ہے، اس کا اومنی پوٹنٹ کوئی رولر ہے، اور یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. میں تو چاہوں گا کہ بھائی نہ ہو، اگر ہو تو بڑی شرمندگی. آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے، آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے، پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی، آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1، یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے، بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں، اپنے لائف میں، ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے
کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے تب تک ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے, ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے, ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. نہیں, ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرینس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک, تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے. سر پلیز اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سویلائز بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے, کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے آرگومنٹ ہے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر رہا ہوں کہ ایک اومنی پٹنٹ اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی, مجھے نہیں چاہیے اس مصلحت. اس کی مصلحت نہیں, یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیرینس. اچھا آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ دو فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا, دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں, ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھے. ابھی اور سن لیں, ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا آپ نے نقطہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں, میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز, اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگریس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQs دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا, یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے. تو اگر گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے تو یہ ایول بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. جی ہاں, خدا کا بنایا ہوا ہے. لیکن اچھا چلو اچھی بات. جی بالکل بالکل خدا نے بنایا. ابھی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں وہ ایول ہے, تو یہ خدا ایکچولی ایول کے سائڈ پہ لگ رہا ہے مجھے. بالکل بھی نہیں, میں بتا میجورٹی میں تو وہ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ. میں بہت کوئی بھی جو منصف ہوگا, چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں, چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں, وہاں پر آپ ایول رکھیں گے ثابت کرنے کو کہ باقی لوگ شریف ہیں. میری بات سن کیا لیں, یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے اگر کہ جب تک کہ کوئی ایول نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے گا. اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا, جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری بات, لیٹ می کمپلیٹ سر. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. ریپ کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں؟ ریپ انسان کے فری ول کا نتیجہ ہے. یہ ریپ کیسے غلط استعمال ہوتا ہے؟ یہ اب سن لیں, اب سن لیں. غلط استعمال ہوتا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا, کیسے غلط میں بتا رہا ہوں کہ جو ایول اس دنیا میں موجود ہے اس کے کئی سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ انسان کا اپنا فری ول ہے. اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے, وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یہ فری ول کا بھی بڑا چکر. آپ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا کوئی برائی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری ول ہے. 7 بلین فری ولز آر موونگ آن دس پلانٹ. 7 بلین فری ول. اور ایک آدمی اپنی فری ول سے مجھے قتل کر دے تو میں خدا کی مرضی سے مرا ہوں کہ اس کی فری ول کی وجہ سے. میری موت خدا کے ہاتھ ہے یا یہ فری ول والے کے ہاتھ ہے؟ خدا نے فری ول کا نظام بنایا ہے اور اس نظام کا غلط استعمال کر کے کوئی آپ کو مار رہا ہے, استعمال کر کے میرا قتل کر دیتا ہے. میری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ذمہ دار ہے. وہ انسان. جی. تو یہ کہنا کہ اور اس کو سزا ملے گی. تو اب آپ آگے چلیے کہ یہ طے کرنا کہ اللہ ہی یا اللہ نے خدا ہی زندگی دیتا ہے, خدا ہی موت دیتا ہے, یہ غلط ہے. بالکل غلط نہیں ہے. ہاں
नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का, भाई, एक- निजाम मौत और एक- हयात का उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट, और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं, और तबाहियां ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में, और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग इविल डिसाइड दुनिया करेंगे। में- नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते चलिए, कैसे चलिए, हैं? आइए वापस आइए। जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो, और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी ज़िंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब आ दे जाए। दूं। जी। प्लेनेट की ज़्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजोरिटी की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये क्लोजिंग majority की बात- आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजोरिटी करेगी। मेजोरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब के क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, बहुत शुक्रिया। जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा नहीं, वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी। सर अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं Please, आपको? आपस में, हाँ, आप और please, कितने please, आसानी से समझाऊं मैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। बस आप अपनी- आर्ग्यूमेंट सर, ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी। आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था।
आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए, भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी। ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था। अब हमारे पास जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत भी और बोल रहे हैं भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। अब मेरी बात जी आपके पास जावेद अख्तर साहब 5 मिनट का वक्त है, ये आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, टाइम रीसेट कर दें जी। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। गॉड का डेफिनेशन दुनिया के किसी भी रिलीजन में है कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ही इज़ जस्ट, ही इज़ काइंड, ही लव्स यू एंड सो ऑन। मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा सुप्रीम पावर यहाँ दिखाई नहीं देती है जो इंसान की बहबूदी के लिए कुछ कर रही हो, कमज़ोर को बचा रही हो, मदद कर रही हो, जालिम को पीछे हटा रही हो। मैं नहीं देखा, तारीख़ में नहीं। एक तो अगर है और ये देख रहा है तमाशा, तो उसका होना न होना बराबर है। दोयम ये कि ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटीजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैं, तो ये कैसे हो सकती है भाई? और फ़ौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना था कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर आपके होने पे कोई इतराज़ नहीं है। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया। ये सब आप मानने को तैयार है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीज़न नहीं है। आपकी तारीख क्या है मज़हबों की? बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की ज़रूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज़। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं। ये एक पैकेज है। आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता हो, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलियाज आते हैं। दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स हैं। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथीस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथीस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दे तो आपका 10%। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फातिमा वहीद है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। क्या नाम बताया आपने? फातिमा वहीद। फातिमा वहीद, जी पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर शैतान हमें उकसाता है, वर्गलाता है गुनाह करने के लिए, तो शैतान को कौन वर्गलाता है? बेशक हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी विल पावर से होती है, तो शैतान को कौन वर्गला रहा है? बेन का सवाल है कि हम कुछ गलत काम करते हैं तो शैतान हमें भड़काता है, लेकिन शैतान को कौन भड़काता है? आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो कई जगह जिक्र है इब्लिस के बारे में, और तकरीबन 7 जगह कुरान में लिखा है। अल्लाह ने फरमाया इंजिल से, अल्लाह ने मलाइका से फरमाया कि आप सिजदा करो, सब ने सिजदा किया इल्ला इब्लिस। और फिर हम जानते कुरान मजीद में उसका जिक्र है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज़ होते और उसे कहते कि सज़ा देंगे। तो इब्लिस अल्लाह से इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रिस्पाइट दो, मेरे सज़ा को ज़रा देर से करो।
اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے، رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے، تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے سورہ بقرہ میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے، جو میرے بندے نہیں ہیں ان کو بھڑکا سکیں گے، لیکن میرے بندے کو بھڑکا نہیں سکیں گے۔ تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ غالب ہوں گے۔ تو اس دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے کہ نہیں۔ تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے؟ ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکایا، اس کا غرور تھا۔ ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن اس کو غرور تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا، میں نور سے ہوں، آنکھ سے، اور میں اور عظیم ہوں۔ تو کئی بار ہمارا جو غرور رہتا ہے، ایگو، وہ ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ تو یہ ابلیس کا ایگو ہے جو اسے بھڑکایا، اور وہ اسے جہنم میں لے کے جائے گا۔ ہوپ دان سے کچھ تو ناظرین گرامی، بہت افسوس، بہت افسوس، صد افسوس، یہ بندہ اتنے مفروضے گھڑ گھڑ کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو بیٹھا۔ تو آگے دیکھیں، کیا شیطان کے ورغلانے پر اللہ تعالیٰ قاتلوں کے ساتھ ہیں؟ جیسے 45,000 بچوں کی مثال شروع میں دی، کس نے؟ جاوید اختر نے۔ تو اللہ اجازت دیتا ہے، تائید نہیں کرتا۔ مطلب آزمائش کی اجازت دینا اور ظلم کی تائید کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ ظلم سے راضی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک نقطہ یہاں آ گیا، اور اجازت بھی نہیں دی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اجازت نہیں دیتا بلکہ آپ کو فری ول دیتا ہے کہ آپ قتل کرو گے تو آپ پر گناہ آئے گا، اور آپ قتل نہیں کرو گے تو آپ پر گناہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے اجازت۔ اچھا، شیطان کو اختیار نہیں، صرف دعوت ہے۔ قرآن کے مطابق شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، عمل انسان خود کرتا ہے۔ آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی شیطان پکڑ کے جو ہے وہ کسی کو قتل کرانے لے جائے یا نماز سے روک دے، گلا دبا دے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ، نہ تو اللہ تعالیٰ پکڑ کے لے آئے ہیں نماز کے لیے، نہ ہی کسی قاتل کو پکڑ کے لے کے آئے ہیں۔ تو جب ہم روٹی خود کھا رہے ہیں، جاگ خود رہے ہیں، سو خود رہے ہیں، تو قتل کوئی اور کون کرا رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے۔ یہی غلطی ہے جاوید اختر کی۔ اچھا، اللہ نے خیر اور شر واضح کر دیا، صحیح بات ہے۔ جیسے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ قاتل کو معلوم ہے قتل حرام ہے، پھر بھی کرے تو ذمہ داری اس کی ہے نا، یہ ہے اصل بات۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ ظالم کو فوراً پکڑنا لازم نہیں، آخرت میں مکمل انصاف ہوگا، وہاں چھوٹ نہیں ہوگی، وہاں مہلت نہیں ہوگی، وہاں بس پکڑو ٹھوکو۔ اگر پکڑو جنت میں داخل کرو بھی ہوگا۔ اگر اللہ ساتھ دے رہا ہوتا تو عذاب نہ آتا، پھر اللہ انصاف کرنے والا نہ ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اب جو بات میرے اوپر ابھی کھلی ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فری ول نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ انصاف نہ کرتا۔ پھر اللہ نے فری ول دی ہے تو انصاف بھی رکھا ہے۔ آپ انصاف کو نہیں مانتے، مصیبت یہ ہے جاوید اختر صاحب، آپ عدالت کو نہیں مانتے، آپ قیامت کے دن کے حساب کتاب کو نہیں مانتے۔ اس لیے ایمان کا حصہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لائے، اور ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، اور کتب ہی، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ 5 چیزیں ایمان کا خاتمہ، آگ میں 5 نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہوگا یہی کہ پھر آپ جناب، مطلب یہ کہ اگر فری ول ہوتا، فری ول تو دیا ہے، اور انصاف نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قصوروار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا اور انصاف رکھا ہے۔ آپ کہتے ہو جلدی چاہیے دنیا میں، تو آپ جلدی کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں مل سکتا، اللہ کا حکم ہے۔ آگے چلیے۔ 7 بلین فری ول ہیں، مارنے والا ذمہ دار کیوں؟ دینے والا یعنی فری ول دینے والا ذمہ دار کیوں نہیں ہے؟ فری ول ذمہ داری کے لیے دی گئی ہے، اختیار انعام نہیں، امتحان ہے۔
یاد رکھیے گا وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں، قانون بنانے والا مجرم نہیں، توڑنے والا مجرم، ریاست قتل کی اجازت نہیں دیتی، پھر بھی وہ قاتل کو سزا ملتی ہے۔ تو ایک دنیاوی قانون ہے کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، وہ بکس کی یا مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہی ایک انسان ہے، آپ کو اس کو کوئی قتل کریں گے۔ اس وجہ سے تمام ممالک کی جو حکومتیں انہوں نے قتل کرنے کو منع کیا ہوا ہے۔ اگر وہ قتل کرتا ہے تو سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اگر وہ سزا نہ ہو تو پھر تو قتل و غارت ہی قتل و غارت ہوگی، کیوں؟ خیر تو ہے بھائی صاحب۔ جاوید اختر صاحب تھوڑے سے مفروض کم، فری ویل کے بغیر جزا اور سزا بے معنی ہے، اگر اختیار نہ ہو تو سزا ظلم ہوگی، اختیار دیا ہوا ہے تو کیا ہے؟ سزا بھی ظلم نہیں ہے۔ اختیار دیا ہوا ہے، اگر نہ ہوتا اختیار دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اور پھر سزا ہوتی تو ظلم ہوتا۔ اسی طرح انسان عقل و شعور کے ساتھ مختار ہے، جانور کی طرح مجبور نہیں۔ اللہ نے اختیار کے ساتھ قانون بھی دیا، خلاف ورزی پر پکڑ ہوگی، یہی عدل و انصاف ہے۔ بھائی صاحب آپ کدھر کھڑے ہو؟ اب میں کیسے سمجھاؤں یار اس کو، اللہ اکبر۔ آگے کہتے جی جیسے شمائل صاحب، مفتی شمائل صاحب نے فرمایا کہ چھری بنانے والا قصوروار نہیں ہے، چھری استعمال کرنے والا قصوروار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو غزہ پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، ان کو بھی فری ول اللہ نے ہی دی ہے، تو اللہ تو قصوروار نہیں ہے، وہ قصوروار ہوں گے نا۔ تو اسی طرح ریپ ایک فعل ہے، آلہ نہیں ہے، چھری آلہ ہے، ریپ خود جرم ہے۔ جو کہہ رہے ڈاکٹر جاوید اختر نے یہاں پر قیاس مع الفارق سے کام لیا۔ قیاس مع الفارق میں سمجھاتا ہوں آپ کو، صحیح یعنی غلط چیز کو صحیح چیز پہ قیاس کرنا۔ تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس کی دوسری ایگزامپل میں جو جاوید اختر صاحب نے کہی وہ میں بتاتا ہوں۔ تو میرا نماز نہ پڑھنا غلط کام ہے اور تم نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس پہ قیاس کرنا یہ غلط ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ جاوید اختر صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ جیسے ان مفتی شمائل صاحب نے کہا کہ دیکھو چھری بنانے والا قصوروار نہیں ہے، چلانے والا قصوروار ہے، اس لیے ریپ کرنے والا قصوروار ہے۔ ریپ کو آپ بنانے والا، جو کہ ایک سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، ریپ کا ایک سسٹم کو، ایک نکاح کا سسٹم ہے، شادی کا ایک ریپ کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم میں تو اللہ نے ڈالا ہے، کرنے والے انسان ہیں۔ تو جاوید اختر کا یہ قیاس کرنا کہ ریپ 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 کو آپ کیسے غلط استعمال کریں گے، ایک چیز ہے ہی غلط، اس کو دوبارہ غلط استعمال کرنا لاجیکل ناممکن ہوتا ہے، لاجیکل ناممکن ہوتا ہے۔ ایک چیز تحصیل حاصل ہم اس کو کہتے ہیں لاجک کے اندر، منطق کے اندر، ایک چیز موجود ہے اس کو دوبارہ موجود کرنا کیسے ہوگا؟ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ غلط استعمال، اچھا اسی طرح انسان کو جنسی خواہش حلال راستے کے لیے دی گئی ہے۔ زنا اور ریپ کی وضاحت واضح ممانعت موجود ہے۔ ریپ میں 3 جرم ہیں، ظلم، جبر اور اخلاقی فساد۔ ریپ فطرت کا نہیں بغاوت کا نتیجہ ہے، فطرت نکاح کہتی ہے، ریپ نہیں کہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو چیز موجود ہے، بھائی میں اس وقت آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوں، مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہو آپ کے سامنے لائیو کیمرہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ ریکارڈنگ پہ ڈالنا آف کیے بغیر ممکن ہے؟ یہ ایک چیز ہے ہی غلط، ریپ غلط ہے، اس کو غلط استعمال کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ جاوید اختر مرد آباد، جاوید اختر۔ اچھا جی، قتل اللہ نے نہیں انسان نے کیا، ذمہ داری قاتل کے اوپر ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں، مکمل انصاف آخرت میں ہوگا۔ مظلوم شہید ہے، ظالم مجرم ہے، نقصان مظلوم کا نہیں ظالم کا ہے، دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ہمارے دل پر اللہ کا احسان ہے، ایمان موجود ہے الحمدللہ، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان پر بھی اللہ کا ایمان اللہ کی طرف سے انعام موجود ہے۔ اگر اللہ زبردستی روکے تو فری ویل ختم ہو جائے، پھر انسان اور روبوٹ میں فرق نہ رہے۔ اچھا، اگر شیطان بھڑکاتا ہے تو شیطان کو کون بھڑکاتا ہے؟ یہ بات جو آخر میں عورت نے کہی ہے، شیطان خود مختار مخلوق ہے، اس نے خود تکبر کیا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا، اور شیطان پر بھی کسی نے جبر نہیں کیا۔ اللہ نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی، اللہ نے اللہ کے حکم کے خلاف خود فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی شیطان نے نا، شیطان پر کسی نے جبر نہیں کیا، اس کے تکبر نے کیا۔
शैतान भी आजमाइश में नाकाम हुआ, अल्लाह का जुर्म उसका अपना है, इसका जुर्म उसका अपना है, अल्लाह का जुर्म नहीं, नौज़ुबिल्लाह। शैतान का जुर्म अपना है, उसको भी तो फ्री विल मिला है हमें भड़काने का। शैतान को इंसान पर ज़बरदस्ती का इख्तियार नहीं, सिर्फ वसवसा फैसला इंसान है। ये बड़ी बारीक बातें हैं जो दिमाग एक्सेप्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस तरह शैतान की बात मानना इंसान का इंतखाब है। कुरान कहता है शैतान का तुम पर कोई जोर नहीं। ये बात तो हमने देखी है कुरान पाक में, कई जगह पे लिखी हुई है, कई जगह पे लिखी हुई है कि उस शैतान का तुम्हारे पर कोई जोर नहीं है, वसवसे डालता है वो, उसकी वसूल से रुकना आपके इख्तियार में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जावेद अख्तर साहब को मैं ये आखिरी जवाब दे देता हूँ, चले सुने। जावेद अख्तर साहब, एक आदमी आपके सामने खड़ा है, आप उसे कहते एक पैर उठाओ, उसने उठाया, ठीक है, अपने इख्तियार से उठाया, दूसरा उठाओ, वो नहीं उठा सकता, तो ये क्या है? ये फ्री विल है। इतना फ्री विल है, इतना आप मजबूर हैं, याद रखिएगा। इसी तरह जो उस पैर उठाना उसके इख्तियार में था, कत्ल करना भी इख्तियार में था, रुक जाता, और चोरी करना भी इख्तियार में था, रुक जाता, नहीं रुका। तो ये थी आज की मुख्तसर और बहुत ज़बरदस्त बातें। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।